حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس علم سے فائدہ نہ ہو وہ ایسے خزانے کی طرح ہے جسے خرچ نہ کیا جائے۔ دنیاوی ذلت آخرت کی ذلت سے بہتر ہے، صدمہ پہ صبر کرنا بہتر ہے۔ 60 اور 70 کے سن کے درمیان موت کی چیرہ دستیاں ہیں۔ روٹی کھا کے شکر کرنے والے شخص کو صابر روزہ دار کا اجر ملتا ہے۔ نماز ہر پرہیزگار کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ بندہ اور کفر کے درمیان فاصلہ ترک نماز ہے۔ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا مقام ہے۔ بیٹھ کر نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عادی شمار ہوتی ہے۔ نماز گردن اسلام ہے۔ مردوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی بو ظاہر اور رنگ مخفی ہو، اور عورتوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی بو مخفی اور رنگ ظاہر ہو۔ بچوں کی بہار مٹی سے کھیلنا ہے۔ ارواح مختلف گروہوں میں ہیں، کچھ باہم آشنائی رکھتی ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، کچھ آشنائی نہیں رکھتی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتی۔ صدق باعث تسکین اور کذب ایک چبھن ہے۔ قرآن ایسی دولت ہے جس کی موجودگی میں کوئی فقر نہیں، اور ایسی ہدایت ہے جس کی موجودگی میں کوئی گمراہی نہیں۔ تقدیر پر ایمان رکھنے سے غم و حزن دور ہوتا ہے۔ زہد قلب و بدن کی راحت کا سبب ہے۔ دنیاوی رغبت پریشانی اور غم کو بڑھاتی ہے۔ بیکاری قلب کو سخت کر دیتی ہے۔ عالم اور متعلم خیر میں برابر کے شریک ہیں۔ ہاتھ جو کچھ اٹھاتا ہے ضامن ہے جب تک امانت لوٹا نہ دے۔ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، زانی کے لیے پتھر ہے۔ سائل کا ایک حق ہے اگرچہ گھوڑے پر بھی سوار ہو۔ بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری لا علاج ہے۔ بخشش کر کے واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ کتا اپنی قے کو دوبارہ کھانا شروع کر دے۔ ہریالی دیکھنے سے نگاہ تیز ہوتی ہے، خوبصورت چہرہ دیکھنے سے بھی نگاہ تیز ہوتی ہے۔ میری امت کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ نامحرم پر نگاہ بد ابلیس کا زہریلا تیر ہے۔ جرأت و بزدلی خداداد صلاحیتیں ہیں۔ مصائب و مرض کا چھپانا اچھائی کے خزانے میں سے ہے۔ باپ کا ہم شکل ہونا انسان کی خوش نصیبی ہے۔ حسن خلق انسان کی خوش نصیبی ہے۔ دنیا کے نیک لوگ آخرت کے نیک لوگ ہوں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ذکر الہی کے ما سوا ہر قسم کا کلام انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انبیاء سالار ہیں، فقہاء سردار ہیں، اور ان کی ہم نشینی اضافہ درجات کا موجب ہے۔ طعام سے پہلے وضو فقر کو دور کرتا ہے، اور کھانے کے بعد وضو کرنے سے غم دور ہوتا ہے اور چہرے پر نکھار آتا ہے۔ قصہ گو ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے اور سننے والا رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ تاجر رزق کا منتظر اور ذخیرہ اندوز لعنت کا منتظر ہوتا ہے۔ مکمل خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان پوری عمر اطاعت الہی میں گزار دے۔